اور یہ بھی بات کی جاتی ہے صحابہ کا اجماعی فہم ہو جائے، اجماعی فہم بھی قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا تو قرآن و حدیث کو لیا جائے گا۔ ہاں یہ بھی بڑا فلسفہ چل رہا ہے فہم سلف کے حوالے سے۔ فہم سلف کے قائل ہیں، قرآن پاک کی تشریحات میں، دین کی تشریحات میں اجماع امت کی ایک حیثیت ہے، اہمیت ہے، لیکن اگر مشترک صحابہ کا بھی ایک فہم اور حدیث اس کے مخالف ہو تو حدیث کو مانا جائے گا۔ اور یہ بات حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھا دی، جب سارے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ نے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا، سارے صحابہ نے کہا اب نہیں کرنا چاہیے، مرتدین کا فتنہ ہے، زکوٰۃ کا فتنہ ہے، فلاں کا فتنہ ہے، اس کو بھی روانہ کر دیا تو ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا تمہارا سب کا فہم ایک طرف، رسول اللہ کی حدیث ایک طرف، لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے گا۔